بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ و طالبات، اسٹڈی سیکرٹس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج ہم جماعت نحم کی نئی اردو کی کتاب میں حصہ نظم میں نظم محنت کی برکات اس کا خلاصہ پڑھیں گے۔ نظم کا خلاصہ اور سبق کا خلاصہ دونوں میں ڈفرنس ہے۔ سبق کا خلاصہ زیادہ تفصیل اور وضاحت میں ہوتا ہے کیونکہ سبق زیادہ تفصیل کے ساتھ لکھا جاتا ہے، جبکہ نظم میں وہی بات شاعر اشاروں میں اور الفاظ کا استعمال کر کے بتا رہا ہوتا ہے۔ سبق کے خلاصے میں زبان سادہ اور آسان ہوتی ہے، جبکہ نظم کے خلاصے میں شاعری کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی زبان جو ہے آسان اور عام فہم نہیں ہوتی، بلکہ تشبیہات و استعارات کا استعمال کیا جاتا ہے۔ نظم کا خلاصہ 5 نمبر پر مشتمل ہے، جس میں سے 1 نمبر شاعر کے لیے مختص ہے۔ محنت کی برکات نظم کا نام ہے۔ شاعر کا نام ہے خواجہ الطاف حسین حالی۔ ماخذ ہے مدوجزر اسلام، جہاں سے یہ نظم محنت کی برکات لی گئی ہے۔ صنف ہے مسدس اور شاعری۔ یہ کیوں لکھا گیا ہے؟ مسدس اس لیے لکھا گیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے کہ مسدس کسے کہتے ہیں اور یہ شاعری کی کون سی ٹائپ ہے۔ مسدس کا مطلب ہے 6، اور یہ ایسی اس نظم ہے جس کے اندر جو بند ہیں یعنی جو مصرے ہیں وہ 6 لائنوں پر مشتمل ہیں، اس لیے اسے مسدس کہا گیا ہے۔ یہ مزید گہرائی میں چلی جاتی ہے۔ آپ اپنی آسانی کے لیے شاعری بھی لکھ سکتے ہیں کہ صنف کیا ہے شاعری، اس لیے بریکٹ کے اندر لکھا ہے تاکہ آپ اپنی آسانی کے لیے صرف اسے ہی یاد کر لیں تو بہتر ہے۔ خلاصہ، مصنف کا تعارف ہے خواجہ الطاف حسین حالی۔ ان کے نام کے اوپر علامت ہے، وہ ہے تخلص کی۔ خواجہ الطاف حسین حالی اردو ادب کے پہلے نقاد، شاعر، نثر نگار اور مصلح قوم ہیں۔ اسی لفظوں کے اندر ایک ایک لفظ کے چناؤ کے اندر ان کی تمام خصوصیات جو ہیں وہ جمع کر دی گئی ہیں۔ پہلے نقاد ہیں، شاعر ہیں، نثر نگار ہیں اور مصلح قوم ہیں، جنہوں نے اپنی شاعری میں سماج کی تکلیفوں کو دکھایا ہے۔ یہاں تک چھوٹا اور مختصر تعارف ہے کیونکہ ایک ہی پیپر میں 2 قسم کے جو ہیں وہ خلاصے لکھے جائیں گے، جس میں سے ایک سبق کا خلاصہ ہوگا اور ایک ہوگا نظم کا خلاصہ۔ تو ٹائم کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے دونوں سوال مکمل کرنے ہیں، پیپر کے پوائنٹ آف ویو کو بھی سامنے رکھنا ہے، لہٰذا دونوں میں تھوڑا سا ڈفرنس بھی ہوگا، سبق کا خلاصہ اور نظم کا خلاصہ۔ یہاں سے ہم شروع کریں گے خلاصہ۔ شاعر کہتے ہیں کہ محنت کرنے کی عادت جس نے بھی اپنائی ہے، محنت کرنے کی عادت جس نے بھی اپنائی ہے، یہاں پر بھی کا لفظ 2 دفعہ لکھا گیا ہے، آپ لوگوں نے 1 دفعہ لکھنا ہے۔ اسے دنیا میں عزت ملی ہے۔ کوئی ایسا شخص یا قوم نہیں گزری جسے محنت کے بغیر عزت، بڑائی اور حکمرانی ملی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو بہت سی صلاحیتوں سے نوازا ہے جن کی اسے خبر نہیں ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم ان کو پہچان کر بروئے کار لائیں، یعنی ان صلاحیتوں کو پہچان کر بروئے کار لائیں، کام میں لائیں۔ اگر ایسا نہ کر پائے تو مرنے کے بعد یہ خاک میں مل جائیں گی۔ یہ سے مراد صلاحیت ہے، کیونکہ ایک ہی لفظ ہے، ہم اس کو بار بار ریپیٹ نہیں کر سکتے، اس سے اچھا امپریشن نہیں پڑتا۔ اس کے علاوہ ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہاں پر
نظم کو دیکھتے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ نظم کے اندر جتنے بھی اشعار ہیں ان اشعار میں جو بھی پیغام دیا گیا ہے اس پیغام کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے نظم کے خلاصے کے اندر ہر شعر کے متعلق کم سے کم 2 بولڈ لفظ یا 2 اچھی باتیں ایسی لکھنی ہیں جو کہ نظم سے متعلق لکھی گئی ہیں، جو شاعر نے نظم کے اندر پیغام دیا ہے، اور انہی کو آپ نے بولڈ لفظوں میں بھی ضرور لکھنا ہے تاکہ آئیڈیا ہو کہ پہلے شعر میں یہ والی بات کی گئی ہے، یہ پیغام دیا گیا ہے، اور دوسرے شعر میں یہ پیغام دیا گیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ہمارے پاس امانت ہے، یہ سمراج، یہ صلاحیتیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں وہ ہمارے پاس امانت ہیں۔ اگر ہم نے ان سے استفادہ نہ کیا، چونکہ شاعری میں جو پیغام دیا جاتا ہے ہم نے کوشش کرنی ہے کہ کچھ الفاظ وہ استعمال کرنے ہیں، تو یہاں پر مشکل الفاظ کا بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ سبق کا خلاصہ آسان ہوتا ہے کیونکہ اس سبق میں وضاحت دی جاتی ہے، جبکہ نظم میں اشاروں میں بات کی جاتی ہے، مطلب سمجھایا جاتا ہے، تو یہ مشکل ہوتی ہے۔ اگر ہم نے اس سے استفادہ نہ کیا، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں صلاحیتیں عطا کی ہیں اگر ہم نے ان سے فائدہ نہ اٹھایا تو یہ ضائع ہو جائیں گی۔ اگر شکار آسانی سے گرفت میں نہ آ رہا ہو، یعنی شکار آسانی سے نہ پکڑا جا رہا ہو، تو اس کے حصول کے لیے گھوڑے کو تیز بھگانا پڑتا ہے۔ بھاری بوجھ اٹھانے کے لیے فضول بیٹھے رہنا سمجھداری نہیں، بلکہ مسافر سواری کو تیز دوڑاتے ہیں۔ انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی بھی حال میں حوصلہ پست نہ کرے، یعنی ہمت نہ ہارے، بلکہ اللہ پر کامل بھروسہ رکھتے ہوئے آگے بڑھتے رہنا چاہیے۔ انسان کو خود ہی اپنی مشکلات پر قابو پانا ہوتا ہے اور اپنے دکھوں کا مداوع کرنا ہوتا ہے۔ اپنی منزل مقصود کے لیے رختے سفر بھی خود ہی تیار کرنا ہوتا ہے۔ رختے سفر سے مراد سامان سفر، تب ہی انسان اس دنیا میں کچھ کر کے دکھا سکتا ہے۔ انسان محنت سے اپنی قسمت بنا سکتا ہے، کیونکہ مشہور مقولہ ہے کہ خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، جس طریقے سے ایک نظم ایک پیج پر مختصر ترین لکھی جاتی ہے، بالکل اسی طریقے سے نظم کا خلاصہ بھی کوشش کریں کہ ایک ہی پیج پر مختصر ترین لکھا جائے، کیونکہ خلاصہ کسی بھی نظم کا، کسی بھی سبق کا ایک تہائی حصہ ہوتا ہے، جس میں ہم نے نظم یا سبق کی چیدہ اور اہم ترین باتوں کو ترتیب کے ساتھ لکھنا ہوتا ہے، بیان کرنا ہوتا ہے۔ لہٰذا نظم کے اندر بھی انہی باتوں کا خیال رکھتے ہوئے خلاصہ لکھا جاتا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ سبق کے خلاصے میں الفاظ اور زبان سادہ ہوتی ہے، جبکہ نظم کے خلاصے میں الفاظ کا چناؤ اور ان کا استعمال تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے، اور وہ اس لیے ہے کیونکہ شاعری میں اور نثر میں فرق رکھنا ہوتا ہے۔